پاکستان کی سیاست میں چند شخصیتیں ایسی آتی ہیں جو محض رہنمائی نہیں کرتی بلکہ ایک پوری تحریک بن جاتی ہیں۔ بے نظیر بھٹو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم ایک ایسی شخصیت تھیں جنہوں نے نہ صرف سیاست کی دنیا میں قدم رکھا بلکہ اسے بدلنے کی ہمت بھی کی۔ وہ ایک روشن ذہن، مضبوط حوصلے اور عوام سے بے پناہ محبت رکھنے والی خاتون تھیں۔ ان کا مقصد صرف اقتدار حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ اپنے ملک کی خدمت اور جمہوریت کو مضبوط کرنا تھا۔ 1980 کی دہائی، جلاوطن زندگی، والد کے قتل کا صدمہ اور سیاست کے بے حساب خطرات، ان سب کے باوجود بے نظیر نے اپنے عزم اور حوصلے سے سیاست کا راستہ چنا۔ بے نظیر کی سیاسی تربیت ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو کے سائے میں ہوئی۔ ذوالفقار علی بھٹو صرف ایک سیاستدان نہیں بلکہ عوام کے رہنما تھے۔ انصاف، برابری اور عام آدمی کی آواز، یہی اصول بے نظیر کی سوچ کی بنیاد بنے۔ 1977 میں جب والد کی حکومت ختم کی گئی اور بعد میں انہیں پھانسی دی گئی تو یہ صرف ایک سیاسی واقعہ نہیں تھا بلکہ تاریخ کا ایک دردناک موڑ تھا۔ اس صدمے نے بے نظیر کو توڑا بھی اور مضبوط بھی بنایا۔ اس دور میں بے نظیر کو جیلیں کاٹنی پڑیں، پھر ملک سے باہر بھیج دیا گیا، لیکن جلاوطن ہونے کے باوجود انہوں نے پاکستان کی سیاست سے رشتہ نہیں توڑا۔ لندن اور دوسرے ملکوں میں رہتے ہوئے انہوں نے پارٹی کو منظم رکھا اور جمہوریت کی بحالی کے لیے آواز بلند کی۔ یہ وہی وقت تھا جب بے نظیر بھٹو عالمی سطح پر ایک مضبوط آواز بن چکی تھی۔ دھمکیاں، خطرے اور تنہائی، لیکن بے نظیر نے کبھی خوف کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا۔ 1988 میں پاکستان کی عوام نے ایک تاریخی فیصلہ کیا۔ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی اور دنیا کی پہلی مسلمان خاتون وزیر اعظم کے طور پر تاریخ میں داخل ہو گئیں۔ یہ لمحہ خاص طور پر خواتین کے لیے ایک نئی امید بن کر ابھرا۔ اقتدار میں آتے ہی ان کے سامنے چیلنجز کا انبار تھا۔ معاشی مشکلات، سیاسی مخالفت، سازشیں اور نظام کے اندر رکاوٹیں۔ اس کے باوجود انہوں نے ملک کو آگے لے جانے کی کوشش جاری رکھی۔ انہوں نے خواتین کی تعلیم، صحت، بچوں کے حقوق اور بنیادی آزادیوں کے لیے اہم اقدامات کیے۔ ان کا یقین تھا کہ جب تک کمزور طبقہ مضبوط نہیں ہوگا، ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ لیکن سیاست میں راہ آسان نہیں ہوتی۔ ان پر بدعنوانی کے الزام لگے، حکومت ختم کر دی گئی اور ایک بار پھر جلاوطن ہونا پڑا۔ اس کے باوجود بے نظیر نے سیاست نہیں چھوڑی۔ بیرون ملک رہتے ہوئے بھی انہوں نے عوام سے رشتہ قائم رکھا اور پارٹی کی قیادت جاری رکھی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ اصلی قیادت کرسی کی محتاج نہیں ہوتی۔ 2007 میں بے نظیر بھٹو نے وطن واپسی کا فیصلہ کیا۔ خطرات صاف نظر آ رہے تھے، لیکن انہوں نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ ان کی واپسی نے عوام کے دلوں میں پھر سے امید جگا دی۔ وہ جلسوں میں گئیں، عوام سے خطاب کیا اور جمہوریت کا پیغام دہرایا۔ یہ دور بے حد نازک تھا، لیکن بے نظیر کا حوصلہ پہلے سے زیادہ مضبوط تھا۔ دسمبر 2007 میں ایک دردناک حملے میں بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی۔ یہ صرف ایک رہنما کی موت نہیں تھی بلکہ پورے ملک کے لیے ایک گہرا صدمہ تھا۔ لیکن بے نظیر بھٹو کو ان کی شہادت تک محدود نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی سوچ، ان کی قربانی اور ان کا سنگھرش آج بھی زندہ ہے۔ وہ صرف ایک وزیر اعظم نہیں تھیں بلکہ ایک نشان تھیں، ہمت کا، جمہوریت کا اور خاتون قیادت کا۔ بے نظیر بھٹو کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حالات چاہے کتنے بھی سخت کیوں نہ ہوں، اگر ارادے مضبوط ہوں تو تاریخ بدلی جا سکتی ہے۔ یہ کہانی اقتدار کی نہیں، قربانی کی ہے۔ ایک خاتون کی کہانی، ایک رہنما کی کہانی اور ایک ایسے انسان کی کہانی جو آخری سانس تک اپنی عوام کے ساتھ کھڑا رہا۔ سچی قیادت وہی ہوتی ہے جو خوف کے سامنے جھکتی نہیں۔ بے نظیر بھٹو نے یہی پیغام دیا اور یہی پیغام انہیں ہمیشہ زندہ رکھے گا۔